بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاپتہ افراد سے متعلق شکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عدالت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے جو اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں۔ اہم فیصلہ جاری کیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ رہنما اچانک ان کی عبوری ضمانت سامنے آ جاتی ہے اور اچانک آرڈر کی کاپی بھی سامنے آ جاتی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہوں نے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے ممبر بھی ہیں، اور جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ سینیٹر عفنان اللہ پر انہوں نے کوئی حملہ کیا ہے، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ چونکہ وہ بیلیبل اوفینس تھے، اس میں 506 بی لگایا گیا تھا، وہ نان بیلیبل تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ وقوع بنتا نہیں تھا، 500 ایف آئی آر کے جو کانٹینٹ تھے وہ الگ تھے، 506 بی کی ریکوائرمنٹس کچھ اور تھیں۔ مقدمہ درج ہو گیا شیر افضل مروت پر، اور اس میں پھر دو ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو شیر افضل مروت کی جانب سے بھی عفنان اللہ، سینیٹر عفنان اللہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست سیشن عدالت میں دائر کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عفنان اللہ کے بہاف پر نامعلوم افراد ان کو موبائل پر دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کو قتل و جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پولیس متعلقہ جو پولیس تھانہ ہے وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے عدالت حضور سے گزارش ہے کہ عدالت مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرے۔ اس آرڈر کے بعد اب آج وہاں پر سماعت ہوئی شیر افضل مروت کی درخواست ضمانت پر، اور یہ جج صاحب تھے غلام طاہر عباس سپرہ صاحب، ان کی عدالت میں اہم سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شیر افضل مروت، ان کی درخواست ضمانت کو کنفرم کر دیا گیا، عبوری ضمانت کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اور عدالت اب یہ چونکہ چالان جمع ہوگا، اور چالان جمع ہونے کے بعد کہاں عفنان اللہ نے اس چالان میں جمع پیش ہونا ہے یا اس میں کوئی بطور گواہ پیش ہونا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ختم ہوگا تو پھر ان کے خلاف ڈیمیجز کا بھی کلیم کریں گے شیر افضل مروت۔ ایک انہوں نے مقدمہ درج کر دیا ہے، دوسرا 2-3 اینکرز کے خلاف جنہوں نے اس سارے معاملے پر ایک مہم شروع کی تھی شیر افضل مروت کے خلاف، ان کے خلاف بھی ان کو نوٹس بھیج دیے گئے ہیں باقاعدہ طور پر کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری حد کی عزت کی ہے، ان کے خلاف ڈیمیجز کلیم کرتے ہوئے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں کسی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں زبان بڑی جو لینگویج ہے اور الفاظ ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں ان لیگل نوٹسوں میں۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اب سابق کہیں یا ابھی نہ کہیں، صداقت علی عباسی۔ اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتاری کے بعد وہ کئی ہفتوں سے لاپتہ تھے، اور لاپتہ رہتے ہوئے ان کی درخواستیں تھی، ہیبیس کی حبس بیجا کی پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی جب حبس بیجا کی پٹیشن میں پولیس نے کہا جی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے، وہ لاپتہ ہیں، اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر سیکرٹری داخلہ کو کہا گیا تھا، چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس کیس تھا، اور سیکرٹری داخلہ کو کہا گیا تھا کہ اپنے جو آپ کے سب آرڈینیٹ ادارے ہیں ان سے پتہ کریں کہ صداقت علی عباسی کہاں گیا۔ اب جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے وہ 2 اکتوبر کا دن تھا۔ 3 اکتوبر کا ایک آرڈر سامنے آ جاتا ہے، اور یہ ان دی کورٹ آف ملک اعجاز آصف، جج اینٹی ٹیررزم کورٹ 1 راولپنڈی ڈویژن راولپنڈی، ان کی عدالت کا یہ فیصلہ آتا ہے۔ باقاعدہ طور پر صداقت علی عباسی کی تصویر لگی ہے، صداقت علی عباسی سن آف منگا خان ورسز اسٹیٹ، فریش پٹیشن فار پری ارسٹ بیل، اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ دی ابو نیم پٹیشنر ایکیوز سیک پری ارسٹ بیل ان کیس ایف آئی آر نمبر 708/2023 ڈیٹڈ 9/5/2023۔ یہ 9 مئی والے واقعات میں جو جی ایچ کیو حملہ کیس تھا اس میں ملزم تھے، اور اوفینسز انڈر سیکشن 107 109 120 120 A 121 121 A 131 146 153 353 186 341 440 441 147 149 148 436 153 A 153 B 505 PPC اور 780 A ہے۔ یہ جو پولیس اسٹیشن آرے بازار ڈسٹرکٹ راولپنڈی، یہ سارے اوفینسز تھے۔ ایک ایف آئی آر میں اتنی دفعات تھیں، اس مقدمے میں 708/23 میں پری ارسٹ بیل دائر کی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اٹ ہیز بین کنڈیمنڈ دیٹ دی پٹیشنر از انوسینٹ، کہ جی پٹیشنر نے کہا کہ وہ انوسینٹ ہے،
اینڈ ہیز فالسلی بی انوالو ان دس کیس، اور اس کو غلط طریقے سے اس کو اس کیس میں انوالو کیا گیا ہے. اینڈ الٹیریئر موٹیو آن دی پارٹ آف دی کمپلیننٹ اینڈ دی پولیس، کہ پولیس کے بہاف پر پولیس کی طرف سے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صداقت علی عباسی کو یہ اس طریقے سے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا. ان دا مین وائل دا پٹیشنر از ایڈمیٹڈ ٹو دا ایڈ انٹرم پری اریسٹ بیل سبجیکٹ ٹو فرنشنگ بیل بانڈ ان دا سم آف 50,000 شورٹی بانڈ جمع کروائے، اور ساتھ کہا گیا کہ پولیس کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کریں گے، اور ساتھ ان کو کہا گیا کہ وہ پولیس انویسٹیگیشن کا حصہ بنے. 10 اکتوبر تک ان کی ضمانت منظور کی گئی. 3 اکتوبر کا یہ فیصلہ سامنے آیا. اب کل سے ایک بات ہے، اور ایک یہ چیزیں میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی تھیں. ڈان نیوز کو بڑا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی صحافی یا صحافتی کوئی ان کی جانب سے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آن ایئر نہیں کیا گیا انٹرویو صداقت عباسی کا. بہت ساری تھیں، ان میں کوئی خاص اینکر تھے، ان کے ساتھ ان کا کوئی انٹرویو ہونا تھا، جیسے کامران شاہد کے ساتھ ہوا. میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تبھی وہ سامنے آئے اور ان کی عبوری ضمانت ہوئی، چونکہ وہ دہشت گردی کے مقدمے میں GHQ حملہ کیس میں ملزم تھے. دوسری اہم بات کہ یہ نہیں ہو سکتا، اب آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں، ڈان اخبار کو سب جانتے ہیں کہ پچھلے کتنے عرصہ سے اب جنہوں نے، اب یہ نہیں ہے کہ اینکر کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ تھا عباسی کے ساتھ اور اینکر کو وہ انٹرویو دینا چاہتا تھا، اور ڈان اخبار نے کہا یا ڈان ٹی وی نے کہا جی کہ ہم یہ انٹرویو نہیں آن ایئر کریں گے. جنہوں نے انٹرویو چلوانا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ مالک کو کہتے ہیں، وہ اینکر کے ساتھ ان کی کوئی لین دین نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے صداقت علی عباسی انٹرویو انہوں نے اس طرح نہ دیا ہو جس طرح وہ چینل چاہ رہا تھا، جیسے کامران شاہد کو ایک ان کی وہ کہتے ہیں مجھے صحافتی کامیابی ملی، میں نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی، تو شاید اس طرح ریکوائرمنٹ پوری نہ کر رہا ہو، وہ الفاظ نہ ہوں، انٹرویو دینے سے انکاری ہو گیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، اور جب ہمیں امید لگی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے، تو وہاں ہم نے دیکھا جب طارق مسعود صاحب کی جانب سے کل جو ریمارکس دیے گئے، اور میں حیران ہوتا ہوں، ہم جب عبدالستار خان نیازی کیس کو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 2 اور اہم کیسز ہیں اس میں غیر قانونی گرفتاریوں کے حوالے سے، اور اگر کسی مقدمے میں ایک گرفتار کرنا ہے تو باقی مقدمات میں عدالت کی اجازت کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کون سا ہے کہ آپ پولیس کو منع کر دیں کہ جی آپ نے فلاں کو گرفتار نہیں کرنا تو کل وہ بندہ قتل کر دے اور فلاں فلاں. تو یہ ریمارک سننے کے بعد، چونکہ وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے سب سے قریبی ساتھی ہیں، تو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ کوئی انقلاب آ جائے گا یا کوئی بہت بڑی چینجنگ آ جائے گی، کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، تو ایسا تو کچھ نہ ہوا. اب ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈان اخبار نے یا ڈان ٹی وی نے اپنی جو صحافتی کو روایات کو برقرار رکھا ہے. روایات تو بچی نہیں ہیں، صحافتی تو بالکل نہیں بچی. اگر آپ دیکھ لیں ان کے اخبار پہ ہی آپ جو ان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں یا ہیڈ نیوز جو ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں سرخیاں، تو وہ انہی چیزوں سے متعلقہ ہوتی ہیں جو آج کل چلائی جاتی ہیں یا جن کی اجازت دی جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی روایات تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے، اور پھر وہ چینل نہیں تو کسی اور پہ کروا دیا ہوتا، کسی اور اینکر کو یہ شرف دے دیا ہوتا. لیکن کچھ چیزیں تھیں کہیں نہ کہیں جس کی وجہ سے ابھی آج ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ سامنے آ جائے. دوسری جانب اہم جو پیش رفت تھی وہ ڈویژن بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. یہ وہ کیس ہے جس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں. لاپتہ افراد کے کیسز سے متعلق 1 درجن کے قریب درخواستوں کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ معاملہ گزشتہ کئی برسوں سے زیر التوا ہونے کے باعث عدالت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. عدالت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عدالت یہ فیل کر رہی ہے شرمندگی کہ یہ معاملہ اتنی دیر سے پینڈنگ ہے. عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس صحافی مدثر نارو ان کی گمشدگی سے متعلق معاملے کی سماعت کے دوران دیے گئے. مدثر نارو شمالی علاقوں کے دورے کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے، اور ان کا چھوٹا بچہ، وہ بھی ایمان مزاری اس میں وکیل ہیں، تو ان کے چھوٹے بچے کو بھی وہ عدالت لے کے آئی تھیں. لاپتہ صحافی کی اہلیہ نے تقریباً 5 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا، درخواست دائر کی تھی
جبکہ اس دوران وہ انتقال کر گئیں۔ جو مدثر نارو کی وائف ہیں وہ ڈیتھ ہو گئی اور وہ بچہ اب چھوٹے ہیں، اور اس دوران عدالت اس پر اور بنتا ہے شرمندگی کا اظہار کرنا بھی، 5 سال سے ایک معاملہ پینڈنگ پڑا ہے۔ مدثر نارو کا جوان بیٹا عام طور پر کیس کی کارروائی میں شرکت کے لیے عدالت آتا ہے۔ کل ان کا چھوٹا بچہ بھی آیا اور چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی اور یہ نوٹ کیا کہ جبری گمشدگیوں کے کیسز پاکستان کے تشخص کو خراب کر رہے ہیں اور ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں مدد طلب کی۔ جب مدثر نارو کیس عدالت عالیہ کے سامنے آیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت شرمندہ ہے کہ یہ معاملہ 5 سال سے التوا کا شکار ہے۔ فیصل صدیقی بطور عدالتی معاون عدالت میں پیش ہوئے۔ رپورٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بینچ کو بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر 6 سوالات کیے ہیں اور عدالت سے ریلیف طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ درخواست گزار ایسا ریلیف مانگ رہے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ درخواست گزاروں میں سے ایک نے عدالت کو بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے کافی عرصہ سے لاپتہ ہیں، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ ان کا درد سمجھ سکتے ہیں اور لاپتہ افراد کو بھول نہیں سکتے۔ انہوں نے اسے غیر معمولی کیس قرار دیا جس کے باعث ملک کی بدنامی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست اس معاملے میں بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ بینچ نے تجویز دی کہ اٹارنی جنرل اس معاملے پر نگران وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم نے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر عدالت میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے اس کو روکنے کے لیے بھی کچھ نہ کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بیرسٹر منور اقبال دگل نے کہا کہ حکومت اس معاملے کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور اس سلسلے میں کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارک دیا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو کوئی نتیجہ ضرور دکھائے۔ عدالت عالیہ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ سارے ریمارکس دیتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کی، بلکہ سماعت روٹین کی جو سماعت ہے ملتوی کر دی اور ابھی تاریخ بھی اس میں مقرر نہیں کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاپتہ افراد یہ اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، ریاست ایسے نہیں چلتی۔ ریاست کو چلانے کے لیے لاپتہ افراد کے مقدمات دنیا میں پاکستان کے نام پر سیاہ دھبا لگا رہے ہیں۔ یہاں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو اس ملک کے ترقی کرنے کی امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کے ترقی کرنے کی امید رکھتے ہیں جہاں لوگ لاپتہ ہوں؟ کوئی ملک آپ کو ڈالر نہیں دے گا اگر آپ کے شہری محفوظ نہیں ہوں گے۔ یہ کہنا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔